سامعین حضرات، یہ چند ایسی خامیاں ہیں جو بہت سے لوگ خیال نہیں کرتے اور قربانی کرتے وقت وہ یہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، جن کی وجہ سے عام لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں ان کے قربانی کے ثواب میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تو میں وہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا جو قربانی کرتے وقت آپ خاص خیال رکھیں، جو چند خاص باتیں ہیں، اور کبھی کبھی تو اگر ان باتوں کا آپ نے خیال نہیں رکھا تو سرے سے قربانی ہوگی ہی نہیں۔ تو وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو وہ باتیں کہ جن کے کرنے سے آپ نے قربانی کرنے کے باوجود بھی قربانی نہیں ہوگی، وہ باتیں کیا ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کروں، اور بڑی اہم ہے۔ اگر آپ نے قربانی بھی کی، پیسہ بھی خرچ کیا اور پھر قربانی ہی نہیں ہوئی آپ کی، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا قربانی کرنے کا۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں جو چند باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جب آپ قربانی کرنے کے لیے چلیں تو جانور کی عمر کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ نے جانور کی عمر کا خیال نہیں رکھا، جو عمر شریعت میں بتائی گئی ہے اس عمر کے مطابق جانور نہیں ہے تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر بڑا جانور جو پڈا یا کٹرا بھینس وغیرہ ہے، اس کی عمر 2 سال سے کم نہ ہو۔ اگر 2 سال سے 1 دن بھی عمر کم ہے تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اب مثال کے طور پر بہت سے لوگ لے آتے ہیں، اگر لے آ رہے ہیں اور جس کی زبان پہ آپ نے بھروسہ کیا تو اب وہ بیچنے والا غیر مسلم ہے، تو شریعت میں غیر مسلم کی زبان کا بھروسہ نہیں ہے۔ اب آپ خود اپنے تجربہ سے دیکھیں یا کوئی تجربہ کار آدمی اس میں دیکھے جو اتنا تجربہ کار ہو، جو دیکھ کر کے جانتا ہو، بتا دیتا ہو کہ واقعی یہ اتنی عمر کا جانور ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی غیر مسلم نے آپ سے کہا یہ میرا 2 سال 1 ماہ کا ہے، تو 1 ماہ کا تو کوئی خاص فرق ہوتا نہیں ہے، بھائی 25 مہینے ہو رہے ہیں تو 24-25 میں تو کوئی فرق ہوتا نہیں ہے، تو لہذا اس کی بات کا اعتبار یہاں نہیں کیا جائے گا۔ تو اب کوئی جانچنے والا ہو، اگر 3 سال کا جانور ہے تو چلو وہ بھائی 6 مہینے جھوٹ بول رہا، تو یہ تو موٹی موٹی بات ہے کہ نیا آدمی بھی بتا دے گا بھائی یہ 3 سال کا جانور ہے، تو اس میں 6 مہینے بھی جھوٹ بول دیا تو تب بھی 2.5 مہینہ چل جائے گا۔ یا پھر باشرا آدمی ہے، وہ ایسا ہے کہ شریعت میں اس کی بات کا اعتبار ہے، اس نے جو بتا دیا تو پھر اس کی بات کا آپ کو اعتبار کرنا پڑے گا، چونکہ شریعت اس کی بات کا اعتبار کرتی ہے۔ یا کوئی گواہی دے دے کہ بھئی میرے سامنے کا ہے، مجھے معلوم ہے، کوئی باشرا شخص اس کی گواہی دے دے کہ یہ اتنے دنوں کا ہے، تو آپ نے کسی ایسے غیر اعتماد والے بندے سے خریدا تو پھر اس کو خود تجربہ کر لینا یا کسی اچھے تجربہ کار سے جچوا لینا ضروری ہے، کیونکہ اگر کم ہوا تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایسے اونٹ جو ہے وہ 5 سالہ، اونٹ 5 سال سے کم نہ ہو۔ اچھا، دمبا وغیرہ جو ہے اس کی عمر جو ہے 1 سال بتائی گئی ہے، لیکن دمبے کے لیے چھوٹ یہ ہے کہ دمبا اگر 1 سال سے کم ہے، دمبا اگر 1 سال سے کم ہے لیکن صحت اچھی ہے، فربا ہے، کھان پان اس کا اچھا رہا، تو 1 سال سے کم ہونے کے باوجود بھی 1 سال والوں میں اگر اس کو رکھا جائے، چھوڑا جائے، تو جسم اور جسامت کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے وہ جو ہے 1 سال والوں کے برابر لگتا ہے، موٹا ہے، فربا ہے، قد و قامت اچھا ہے، جسامت اچھی ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ دمبے میں اتنی سی چھوٹ ہے، لیکن صحت اور فربا ہونا ضروری ہے، اگر وہ نہیں ہوئی طیب نہیں ہو پائے گی۔ بکری وغیرہ، بکرے وغیرہ کا 1 سال ہونا ضروری ہے، یہ خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ نے اس طریقے سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، بہت سے لوگ دانتوں کا فرق بتاتے ہیں، تو دانت نہ کہ دت گیا تو دتنا ضروری نہیں ہے، 2 سال کی عمر ہونا ضروری ہے، اور دمبا وغیرہ، بکری وغیرہ کی 1 سال کی عمر جو میں نے بتایا، اونٹ کی 5 سال کی، دانتوں کا اعتبار نہیں بلکہ عمر کا اعتبار کیا جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دانت لمبے سمے تک بھی نہیں آتے، 2 سال کا ہو گیا دانت نہیں آ رہے ہیں، اور 2.5 کا ہو گیا تب بھی نہیں آ رہے ہیں، کبھی دانت جلدی بھی آ جاتے ہیں، کبھی دانت نہیں بھی آتے ہیں جلدی، تو وہ عمر کا اعتبار ہے اس میں، اس کا خاص خیال رکھیں قربانی کے وقت میں۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قربانی میں آپ نے جس جانور کو آپ قربان کر رہے ہیں اس کو کھلانے کا بھی خیال رکھیں، پلانے کا بھی خیال رکھیں۔ حالانکہ بنا کھلائے پلائے قربانی کریں گے ہو جائے گی، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ آخری وقت اس کو اچھے سے چارہ دیں، اچھے سے کھلائیں، اس کو نلا دھلا کے صاف بھی کر دیں۔ ایسے ہی بہت سے جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس پہ گوبر کی آلودگی ہوتی ہے اور بہت زیادہ گندا ہوتا ہے جانور، اس طریقے سے ہی قربان کر دیا جاتا ہے۔ خاص خیال رکھیں
کہ آپ قربانی کرتے وقت جانور کو پاک صاف نہلا دھلا لیں۔ اچھا ایک چیز اور ہے، جن لوگوں کے نام سے قربانی ہو رہی ہے وہ لوگ کیا کریں، اپنے ناخون اور بال نہ کٹوائیں۔ کب تک؟ جب سے چاند دیکھے، جب سے لے کے جب تک قربانی نہ کر دیں، یہ خاص خیال رکھیں۔ حالانکہ ناخون کٹوا دیا یا بال ترشوا دیا تو کیا قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت سے لوگ یہ بھی فون کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے بھولے سے اپنا ناخون ترشوا لیا یا بال ترشوا لیا تو کیا اب ہماری قربانی ہوئی؟ قربانی ہو جائے گی، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ ناخون نہ کاٹیں اور بال نہ کاٹیں۔ حالانکہ کاٹ لیا تو ہو جائے گی، لیکن نہ کاٹنا افضل اور بہتر ہے، مستحب ہے یہ نہ کاٹنا، یہ چیز خاص خیال رکھیں۔ اور جیسے کہ میں نے اور بتایا تھا کہ خون وغیرہ کا ایک گڈھا کھود لیں، اہتمام کریں، اس کو سڑکوں پہ نہ بہائیں، نالیوں میں نہ بہائیں، خون کو نمائش نہ کریں، سیلفیاں نہ لیں، فوٹو نہ کھینچیں، پکچر نہ بنائیں اس کی جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز اور، جیسے مثال کے طور پر بڑے جانور میں 7 حصوں تک کی گنجائش ہے، تو کسی نے اگر 7 حصوں سے زیادہ کر لیے تب بھی قربانی کسی کی نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر 8 حصے کر لیے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ اچھا 7 حصے کیے یا 5 حصے کیے، 4 حصے کیے، بیٹھے مولانا، 4 حصے کیے، 5 حصے کیے، اس میں بھی خاص خیال یہ رہے کہ جن لوگوں نے حصے کیے وہ سب سنی صحیح عقیدہ ہو۔ اس میں کسی بد عقیدہ کا آپ نے حصہ کر لیا اور وہ سنی صحیح العقیدہ نہیں تھا اور بد عقیدہ کا آپ نے اس میں حصہ کر لیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ جیسے 7 لوگوں میں 6 لوگ سنی صحیح العقیدہ ہیں اور 1 بد عقیدہ ہے تو پھر کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ایسے ہی کسی نے 5 حصے کیے، 4 سنی صحیح العقیدہ ہیں، 1 کوئی بد عقیدہ ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ خاص خیال رہے جتنے بھی لوگ ہوں ہم عقیدہ ہوں، خوش عقیدہ ہوں، بد عقیدہ کوئی نہ ہو۔ ان چند چیزوں کا خاص قربانی میں خیال رکھیں، یہ کام نہ کریں۔ یہ کام اگر کریں گے تو پھر کچھ تو کام ایسے ہیں میں نے وہ بتایا کہ قربانی سرے سے ہوگی ہی نہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ثواب کم ہو جائے گا۔